الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. ناظرین و سامعین، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب حضرات سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے دست بدعا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بعافیت اور باصحت رکھے. آپ سے میری بھی درخواست ہے کہ میرے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں کہ آج بھی مجھے ہارٹ کی تکلیف ہے. پہلے تو ارادہ تھا کہ شاید آج بیان نہ کر سکوں، لیکن چونکہ یہ نسبت ایسی ہے کہ اللہ اسی نسبت پہ موت دے دے تو میری خوش قسمتی ہوگی. آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کرتے رہا کریں. طبیعت کافی ناساز ہے آج. بہرحال اللہ جس حال میں رکھے. کل سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول ایمان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول ایمان کا ذکر کیا تھا کہ یہ دو ایسے نوجوان تھے مکے کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ کر گرنے سے کفر کی کمر ٹوٹی، اور کفر اس وقت سے لے کر آج تک اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہے کہ ان دونوں کی برکتوں سے اللہ پاک نے اسلام کو قیامت تک کے لیے چار چاند لگا ہے. اور خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ بگوش اسلام ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں. دو دعائیں بکثرت حدیث میں ملتی ہیں. ایک دعا تو یہ تھی عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے. عمر بن ہشام یہ ابو جہل ہے. اللہ پاک نے اس کے مقدر میں ایمان نہیں رکھا تھا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اس کے دل کا برتن ہی ایسا تھا کہ جو اسلام و ایمان کو قبول ہی نہ کرے. اور دوسری دعا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، جو ابن ماجہ حدیث کی کتاب میں ہے کہ اللہ اسلام کو عمر کی وجہ سے، یہ بڑی عجیب حدیث ہے، عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت اور غلبے دے. یہ نہیں کہا کہ عمر کو اسلام کی وجہ سے عزت دے اور شہرت دے اور خلافت دے، نہ، اسلام کو عزت دے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے کہ عزتوں کے خالق و مالک نے، جو عزتوں کا سمندر ہے اور عزتوں کو پیدا کرنے والا ہے، جہاں اس نے عزت کو اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے عزت کو بنایا ہے، عزت کو پیدا کیا ہے، اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسلام کو غلبہ اور عزت کیسے ملے گی. وہ عمر کی وجہ سے ملے گی. اب یہاں معنی بنتا ہے کہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عمر ملے گی اور رہتی دنیا تک اسلام رہے گا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ کافروں کی زبان پر بھی یہ جملہ آئے گا کہ آج اگر دوبارہ کوئی عمر آ جائے تو پوری دنیا میں اسلام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا.
کیا وہ شخصیت تھی، کیا وہ ہستی تھی، کیا وہ آدمی تھا، کیا وہ نوجوان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ باقی تمام صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، چل کے آئے اور دست حق پر بیعت کرنے والے، لیکن تمام صحابہ کرام میں ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ملتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، یعنی مانگے ہوئے ہیں، خود اللہ سے مانگا ہے، خود اللہ سے طلب کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے طلب کرنا، اللہ سے مانگنا، پھر اللہ کا دینا، اور پھر اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب جو اسلام کو عزت دی، وہ کسی بھی کلمہ گو سے ڈھکی چھپی چیز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے، اور ادھر یہ دعائیں دار ارقم میں چل رہی تھی، گھر میں بھی چل رہی تھی کہ اللہ یہ نوجوان دے دے، اور ادھر ابو جہل اعلان کرتا ہے خاکم بدہن نعوذ باللہ کہ جو محمد کا سر لے کے آئے گا اس کو عرب کے 100 اونٹ انعام دیے جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچی، خود فرماتے ہیں سننے پہ یقین نہیں آیا، میں نے خود جا کر ابو جہل سے پوچھا اور ابو جہل نے اس کی تصدیق کی، تو میں ہاتھ میں تلوار لے کر جوش و غضب سے بھرا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ میرے تیور اور میرے جوش کو دیکھتے ہوئے راستے میں کوئی میرے نزدیک نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی آ گیا، پوچھتا عمر یہ ننگی تلوار لے کر جوش و غضب سے بھرے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے والے نے کہا عمر بنو عبد المطلب کے اور بنو زہرہ کے جوش غیظ و غضب سے بچ جاؤ گے؟ تو جواب دیا معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ کہنے والے نے کہا عمر جوش و جذبہ دکھانا ہے تو پہلے اپنے گھر جا، تیری تو بہن بھی اس چشمے کا پانی پی چکی ہے، تیرے تو بہنوئی بھی اس گھر کا پانی پی چکے ہیں، محمد کی خبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی لینا، پہلے اپنے گھر جا، اپنے گھر کی خبر پہلے لے۔ کہتے ہیں کہ وہ جوش اور غصہ اور زیادہ آیا، اور میں نے اپنی بہن کا گھر کا راستہ گیا ہوں تو گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ بہنوئی کو گردن سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ یہ بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی عشرہ مبشرہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے یہ چاچا زاد بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے۔ مارا مارا جب حد سے بڑھے تو بہن چھڑانے آئی تو بہن کو بھی 2-4 لگا دی، تو بھی بے دین اور یہ بھی بے دین ہو گیا۔ بہن نے اسی آواز میں کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے،
جس باپ کے خون کا ٹکڑا تم ہو اسی باپ کے خون کا ٹکڑا میں ہوں، کرنا ہے جو کر لے۔ ہم جس دین حق پہ چل چکے ہیں، جس دین حق کو قبول کر چکے ہیں، جان تو جا سکتی ہے، ٹکڑے ہزاروں کرا سکتے ہیں، لیکن اس دین سے پھرنا نہ نہ نہ۔ اچانک ان دعاؤں نے کام کیا، کایا پلٹی۔ دل میں خیال آیا، عمر اتنا مارا بہنوئی کو، بہن کو بھی، آخر یہ چیز کیا ہے کہ ذرا بھی اثر نہیں، ذرا بھی خوف نہیں، ذرا بھی ڈر نہیں، اور سارا ڈر اور خوف نکل گیا اور سامنے میری بہن یوں بول رہی۔ کہا اچھا مجھے لا کر وہ دکھاؤ کیا پڑھ رہی۔ کہا کہ اس کو ہاتھ میں لینے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، مشرک پلید ہوتا ہے، اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، پہلے غسل کرو، کپڑے بدلو۔ دعاؤں نے ایسا کام کیا، تقدیر نے ایسا اپنا رنگ دکھایا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ جو آتے ہوئے دشمن تھا اب نہاتا ہے اور کپڑے بدلتا ہے۔ اب جو قرآن کی آیات سنائی گئی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ کہا کہ مجھے جن کو میں قتل کرنے جا رہا تھا انہی کے قدموں میں جا کے ڈالا۔ اب لے جایا گیا، دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کواڑوں سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عمر آیا ہے، تلوار بھی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ دروازے کے قریب آ، کہا کھول دو، اگر سیدھی نیت سے آیا ہے تو جی بسم اللہ، اگر بری نیت ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دو۔ دروازہ کھول دیا گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا عمر آیا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا، باہر تشریف لائے، سیدنا فاروق اعظم کے دامن کو پکڑا، کہا عمر کب تک دشمن رہو گے، کب تک اللہ کی توحید کا انکار کرو گے؟ کہا کہ دل ہار کے آ گیا، اب اس توحید کا اقرار کرنے آیا، دشمنیاں ختم کرنے آیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو صحابہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مکے کے پہاڑ تک گونج اٹھے تھے اس نعرہ تکبیر سے۔ صحابہ نے خوشیاں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ نماز کا وقت ہوا، خفیہ نماز پڑھی جانے لگی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، میرے ہوتے ہوئے بھی چھپ کر نماز پڑھی جائے گی، اگر ہم حق پر ہیں تو کعبے میں نماز ہوگی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40واں نمبر تھا ایمان لانے، 20 آدمیوں کی ٹولیاں بنائی، ایک کا امیر سیدنا امیر حمزہ کو بنایا اور دوسری کا امیر سیدنا فاروق اعظم۔ کفار کعبے میں بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے، دروازے پر آ کر کہا خبردار جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنی گردن کو کٹوانا ہو تو آج ان کا راستہ روک کر دیکھو۔ صحابہ کہتے اللہ کی قسم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم کعبے میں اس طرح جا کر اللہ نماز پڑھیں گے، لیکن آپ عمر کی آنے کی وجہ سے کعبے کا در کھل گیا، کعبے کا دروازہ کھل گیا، کعبہ ملا مسلمانوں کو، کعبہ ملا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کو فاروق کا لقب کیسے ملا؟
फारूक क्या कहते हैं? फर्क करने वाला, जिधर ये होगा उधर हक होगा, जिधर ये नहीं होगा उधर बातिल होगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, उमर जिस राह से तू गुजरेगा शैतान वो रास्ता छोड़ देगा। आज भी किसी के ईमान को परखना हो तो सैयदना फारूक आजम का जिक्र खैर शुरू कर दो, बस पता चल जाएगा ये कौन है। पूछा कि आपको फारूक का लक़ब कब मिला? कहा उसी दिन जिस दिन मेरी वजह से काबे का दरवाजा खुला। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू फारूक है, कि जिधर तू होता उधर हक हो जाता। यौम बदर को फारूक कहा मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उमर बिन खत्ताब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम का लक़ब दिया। फरमाते हैं मैं सोचने लगा कि मक्का में नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मेरे दिल ने गवाही दी वो अबू जहल है। मैं भागा हुआ अबू जहल के दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, अबू जहल ने खोला, बाहर आया तो अहलन व सहलन मुझे कहता है, और मैंने कहा अबू जहल मैं आज मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ चुका हूं, अब जरा सोच समझ के कदम उठाना, सोच समझ के जबान को चलाना, इसलिए कि आज सरजमीन मक्का ने अपने सबसे बेहतरीन खूबसूरत और बहादुर नौजवान को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में डाल दिया। रहती दुनिया तक ये नाम रहेगा, गली गली नगर नगर में ये नाम रहेगा। हर मुसलमान नौजवान बच्चा बूढ़ा औरत मर्द आंखों वाला नाबीना सबकी जुबान पर यह नाम रहेगा, गली गली नगर नगर उमर 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 उमर। जिंदगी रही तो बाकी इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।